گاڑی شہر کی تیز رفتار روشنیوں کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے، لیکن خاموشی صرف لبوں پر تھی، دل تو شور مچائے بیٹھے تھے۔ آج کی صبح ایک نئی حقیقت لے کر آئی تھی، ایک نئی پہچان۔ میرال شاہ ماں بننے والی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شادی کے 8 سال بعد انہیں اولاد کی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ سکندر شاہ نے ایک نظر پہلو میں بیٹھی میرال پر ڈالی، جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی سوچ میں گم ہو، مگر لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ گلابی گال مزید گلال چھوڑ رہے تھے۔ وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مجھے گول گپے کھانے ہیں، اچانک اس نے رخ پھیر کر کہا۔ آواز میں نرمی اور ضد کا ایک نازک امتزاج تھا۔ وہ جو لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی ضد پہ چونکا۔ میرال، تمہیں ابھی پتہ چلا ہے تم ماں بننے والی ہو، اور تم گول گپے مانگ رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامے اس کو ڈانٹنے والے انداز میں کہا، لیکن لہجہ وہی تھا، محبت بھرا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ بچے کو بھی تو ذائقہ چاہیے نا۔ اس نے آنکھیں پھیلائے اور ناز سے ناک سکیڑے اس کو عقل دینا چاہی۔ سکندر نے ایک لمحے کو ہونٹ بھینچے، جیسے اس کی چالاکی پر اس کو داد دی ہو۔ جانم، یہ نمک مرچ والی چیزیں ابھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ تمہاری صحت میری اولین ترجیح ہے۔ وہ اپنی بات پہ اٹل تھا۔ میرال نے ناراضی سے اسے دیکھا، آنکھوں میں شکوہ واضح تھا۔ تو مطلب میری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ منہ پھلا گئی، جانتی تھی کہ اسے قابو کیسے کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک گہرا سانس لے کر اس کی طرف جھکا۔ تمہاری ہر خواہش میرے دل کی دعا ہے، لیکن میں اب صرف تم سے نہیں، تمہارے وجود میں پلتی اس ننھی جان سے بھی محبت کرنے لگا ہوں، وہ جو ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر ہمارے دلوں میں سانس لے رہی ہے۔ کیا تم چاہو گی کہ میں اسے خطرے میں ڈالوں؟ میرال نے نظریں جھکا لیں، اس کی پلکوں پر نمی تیرنے لگی۔ سکندر نے ہمیشہ اس کی بات مانی تھی، آج اس کا انکار دل کو توڑ گیا۔ تم جانتی ہو نا، میری دنیا تم ہو، تم سلامت رہو، یہی میری کل کائنات ہے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا تھا، لب بار بار اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا عمل دہرا رہے تھے۔ اس کی بات کے بعد چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر میرال نے آہستگی سے گہری سانس بھرتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بس ایک پلیٹ، تھوڑی سی، وہ باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جب سکندر نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تم بہت ضدی ہو۔ وہ سر جھٹک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سادہ سے گول گپے والے اسٹال کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ وہ خود اترا اور خاص ہدایت دے کر صرف کچھ گول گپوں کی پلیٹ بنوائی اور واپس آ کر دروازہ کھولا۔ یہ لیجئے محترمہ۔ وہ جھکتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے پکڑا گیا، جبکہ میرال نے بچوں کی سی خوشی سے پلیٹ تھامی اور بے صبری سے ایک گول گپا اٹھاتے منہ میں رکھا۔ اف، کتنا مزیدار ہے، اس نے خوشی سے پاگل ہوتے لہجے میں کہا۔ سکندر نے مسکرا کر اسے دیکھا، جیسے دنیا کی سب سے خوبصورت شے دیکھ رہا ہو۔ اچانک میرال نے گول گپے ایک طرف رکھے اور جھک کر سکندر کے گال پر ہلکا سا محبت بھرا بوسہ دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں سکندر، بہت بہت اچھے۔ وہ اس کی طرف جھکی اور بڑی نرمی سے سکندر کے کاندھے پہ سر رکھی، جیسے یہ جگہ اس کی مخصوص سلطنت ہو۔ سکندر نے دونوں ہاتھوں سے اس کا وجود سنبھالتے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم میری زندگی کی سب سے حسین ضد ہو میرال، اور میں اپنی ہر ضد ہارنے کو تیار ہوں، اگر تم یوں ہی مسکراتی رہو۔ میرال نے آنکھیں موند کر سکون سے اس کی گود میں سر رکھا اور نم آنکھوں سے سکندر کی طرف دیکھنے لگی، اور گاڑی کی چھت سے ٹکراتی بارش کی بوندوں میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا، اور سکندر نے مسکراتے ہوئے برستی بارش کو دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، کیونکہ اتنے سالوں بعد اس حویلی میں بچے کی کلکاریاں گونجنے والی تھیں۔ دادا سائی نے تو پورے خاندان میں مٹھائیاں بانٹی تھیں، اور سکندر تو خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ میرال کا خیال رکھنے لگا، کیونکہ ڈاکٹرز نے بہت احتیاط کرنے کو بولا تھا، اور ڈیلیوری میں کافی کمپلیکیشنز تھیں، جس میں میرال کی جان کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ سکندر، ایسا تو نہیں کریں یار، مجھے کرنے دینا، یہ میں خود کر لوں گی۔ آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی، پلیز جائیں، میں خود کر لوں گی۔ ویسے بھی اس حالت میں کام کرنے چاہیے، پلیز اب دے بھی دیں۔ وہ جو کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی کہ اسے بھی کوئی کام کرنے دے، اب بے بسی سے التجا کر گئی۔ بیگم، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے؟ وہ چیزوں کو ان کی جگہ پر سیٹ کرتے،
اس کے ہاتھ تھامتے محبت سے چومتے ہوئے بولا۔ اچھا، اور آپ کے ہاتھ اس کے لیے بنے ہیں؟ وہ برا منا گئی۔ بالکل میرے ہاتھ اسی لیے ہیں کہ میں خود ان سے کام کروں اور اپنی بیگم کو آرام دوں۔ وہ کندھے اچکا کر بولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ایسے نہ کریں، مجھے آپ پر پیار آتا ہے۔ وہ اس کے گال دونوں طرف پیار سے کھینچ کے بولتی، آنکھیں بند کرتی کھلکھلائی تھی۔ جب اس کی ادا پر وہ سرشار ہوتا، سر خم کر گیا۔ اچھا تو جتائیں پیار، جتاتی تو ہے نہیں محترمہ۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے بے حد محبت سے بولا تھا۔ ہم بھول گئے، جتا دوں تو آپ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ اسے پیچھے کی طرف کرتی آنکھیں دکھا کر بولتی، کہا لگانے پر مجبور کر کے۔ اس طرح نہ کرو یار۔ وہ مسکراتا اس کے کھلتے لبوں پر ایک گہرا بوسہ چھوڑتے بولا، اتنی خوبصورت ہو تم کہ تمہیں پیار کرنے سے میرا دل نہیں بھرتا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس پہ اپنی پوری شدت سے جھکا، اسے بتانے لگا، آپ کا دل کبھی بھی نہیں بھر سکتا، جائیں کام کریں۔ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلاتی اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی، جبکہ وہ اسے احتیاط سے اپنی طرف کھینچتا، کمر سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا گیا۔ مجھے ایسے ہی بھیج دو گی تم؟ وہ اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے بولا۔ اچھا آئیں آگے۔ وہ اسے اپنی طرف آنے کی دعوت دینے لگی، جب وہ بنا دیر کیے بالکل اس کے ساتھ چپک گیا۔ اللہ، آگے آنے کو بولا تھا، چپکنے کو نہیں بولا۔ وہ اس کے سر پہ پیار سے انگلیاں پھیرتے بولی، بیگم موقع کبھی کبھی ہی دیتی ہے، سوچا فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا پیار سے بولا۔ جب وہ اس کے سر کو باہر نکالتی، اس کے ڈمپل والی جگہ پہ شدت سے لب رکھ گئی، اپنے چہرے پہ اس کا لمس محسوس کرتے۔ سکندر شاہ کا دل پسلیوں سے سر پٹکتا باہر نکلنے کو تھا۔ وہ اس کے گالوں سے ہوتی اب اس کے ماتھے پہ لب رکھتی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری جان، تم ہر دفعہ مجھے لاجواب کر دیتی ہو۔ وہ عقیدت سے اس کے ہاتھ تھامتا محبت سے بوسہ دیتا، بے حد خوبصورتی سے بولتا، اس کے دل میں گدگدی کروا گیا، اور آپ ہمیشہ مجھے معتبر کر دیتے ہیں۔ وہ بھی جواباً اسی کی طرح محبت و عقیدت سے اس کے ہاتھ چومتی اپنے ماتھے پر ٹکا گئی۔ جب وہ اس کی ادا پر قربان جاتا، اسے سینے سے لگا گیا۔ اپنا خیال رکھا کرو میری جان، سیڑھیاں آرام سے چڑھنا اور اترنا، ٹائم سے دوائیاں اور کھانا کھانا۔ جانتی ہو نا کتنے سالوں بعد ہمیں یہ خوشی نصیب ہو رہی ہے، احتیاط ضروری ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، بس ایک دفعہ یہ بچہ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری فیملی مکمل ہو جائے گی۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انشاءاللہ، دونوں نے بیک وقت کہا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے، ایک دوسرے کی محبت میں، ایک دوسرے کی قربت میں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ بے حد مطمئن تھے اور دونوں آنے والے وقت سے بے خبر، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ 9 مہینے بعد رات کے سناٹے میں اچانک میرال کی دل دہلا دینے والی چیخ نے سکون کو توڑ ڈالا۔ وہ درد سے بستر پر تڑپ رہی تھی۔ سکندر گھبراہٹ میں فوراً نیند سے بیدار ہوا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر باہر کی طرف دوڑ گیا۔ پورے گھر میں بھگدڑ مچ گئی، ہر کوئی پریشان ہو کر کمرے سے نکل آیا۔ لمحوں میں سب اسے ہسپتال لے جانے کی تیاری کرنے لگے، ایمبولینس کے سائرن اور سب کے کانپتے دلوں کے ساتھ میرال کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہوتے ہی باہر کھڑے گھر والوں پر ایک خاموش اذیت طاری ہو گئی۔ وقت جیسے رک سا گیا۔ سکندر کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی تھی، ہونٹ خشک اور دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نقاب اتار کر سنجیدہ چہرے کے ساتھ باہر آیا۔ سبھی ایک دم کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ہمیں افسوس ہے، ہم آپ کی بہو کو نہیں بچا سکے، لیکن مبارک ہو، آپ کے گھر ایک بیٹی آئی ہے، بچی بالکل خیریت سے ہے۔ ڈاکٹر کی سنجیدہ آواز حال میں گونجی۔ یہ سن کر لمحے بھر کو پورا حال خاموش ہو گیا، جیسے کسی نے سب کی زبانیں سلب کر لی ہوں۔ سکندر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دیوار کا سہارا نہ لیتا تو شاید گر جاتا۔ اس ایک جملے نے دکھ اور خوشی کو ایک ساتھ سب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو خوشی اور غم کے بیچ الجھ گئے۔ کوئی اپنی بہو کے بچھڑنے کا غم سہ رہا تھا تو کوئی ننھی کلی کے آنے پر شکر بجا لا رہا تھا۔ نرس تھوڑی دیر بعد ننھی سی بچی کو گلابی کپڑے میں لپیٹ کر باہر لائے۔ وہ معصوم فرشتہ آنکھیں بند کیے سکون سے سو رہی تھی، جیسے دنیا کے دکھوں سے انجان ہو۔ سکندر نے لرزتے ہاتھوں سے بچی کو گود میں لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، دل میں میرال کی یاد اور بازوؤں میں اس کی آخری نشانی۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور روتے ہوئے اپنی ماں کی گود میں بچی ڈالتا،
ہسپتال سے باہر آ گیا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ سب جانتے تھے کہ سکندر کے لیے یہ غم بہت بڑا ہے۔ صبح کی پہلی کرن ابھی زمین پر پوری طرح نہیں اتری تھی کہ اسپتال سے میرال کی میت کو ایمبولینس میں رکھ کر گھر لے آیا گیا۔ جیسے ہی ایمبولینس دروازے پر رکی تو پورے محلے میں بین اور چیخو پکار کی آوازیں گونج اٹھیں۔ سکندر ایک کونے میں کھڑا بس پتھرائی آنکھوں سے منظر دیکھتا رہا۔ دل چاہ رہا تھا چیخ پڑے، رو لے، مگر آنسو بھی جیسے اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ بس اتنا سوچ رہا تھا کہ کل تک ہنستی مسکراتی میرال آج یوں خاموش پڑی ہے۔ جنازے کے وقت جب سکندر نے میرال کے چہرے کو آخری بار دیکھا تو اس کے قدم لرز گئے۔ کیوں چھوڑ گئیں تم مجھے؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ کچھ دیر بعد جنازہ گھر سے اٹھا۔ اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ میرال کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ گھر واپس آیا تو سناٹا اور خاموشی سب پہ طاری تھی، مگر اس خاموشی کو ننھی بچی کے ہلکے ہلکے رونے کی آواز نے توڑ دیا۔ وردہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے ننھے منھے ماتھے پر گرنے لگے۔ وہ اسے اٹھائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں نیو یارک جا رہا ہوں، کچھ دن وہاں رہوں گا تو شاید سکون مل جائے۔ سکندر کی لرزتی آواز حال میں گونجی تو دادا سائیں نے سر ہلایا۔ اجازت ملتے ہی وہ وہاں رکا نہیں تھا، نیو یارک چلا گیا۔ دھند چھائی ہوئی تھی، آسمان پر چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ نیو یارک میں اس وقت برف باری پڑ رہی تھی، جو اس خوبصورت شہر کی اس خوبصورت رات کو مزید شاندار بنا رہی تھی۔ ایسے میں وہ ہوٹل کی بالکنی میں کھڑا گلاس وال سے باہر کا موسم دیکھ رہا تھا۔ کان میں کسی کی آواز کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، کوئی شناسا سی دل کو چھو لینے والی میٹھی سی آواز۔ مجھے سنو فال بہت پسند ہے شاہ، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کاش کبھی میں کسی ایسے علاقے میں چند دن گزاروں۔ اس کی آنکھوں میں سرد تاثر تھا، ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے وہ کئی سال پہلے منظر کو یاد کرتے بے بسی سے رو دیا، اور پھر ایک ہی جھٹکے میں ہاتھ میں پکڑا گلاس غصے سے پوری قوت سے دیوار میں دے مارا اور صوفے پہ گرتا آنکھیں بند کرتا بڑبڑایا، آہ تمہاری یہ اذیت ناک یادیں مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہیں۔ آئزہ کو اکیلے کیسے پالوں گا؟ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال کر چلی گئی تم۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اچانک میسج کی بپ بجی۔ سکندر شاہ نے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا تو دادا سائیں کا میسج دیکھ کر میسج اوپن کر گیا۔ شاہ گھر آؤ، تمہاری بیٹی کو بہت تیز بخار ہے۔ کچھ لفظوں پر مشتمل الفاظ پڑھتا وہ بے چین ہو اٹھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور الماری سے اپنے کپڑے نکالتا بیگ میں رکھنے لگا۔ آج پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا میرال کو مرے ہوئے، تب سے وہ نیو یارک میں ہی رہ رہا تھا، وہ واپس پاکستان نہیں گیا تھا۔ دادا سائیں بار بار فون کر کے گھر بلا رہے تھے، لیکن وہ اپنے درد کو چھپانے کے لیے نیو یارک آ گیا، اور آج جب اسے دادا سائیں کی طرف سے میسج ملا تو وہ خود کو روک نہ پایا اور پاکستان آ گیا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زندگی کی ہر خوشی دے گا، چاہے اسے کسی لڑکی سے شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھا، کیونکہ اب وہ ننھی سی جان ہی تو اس کی کل کائنات تھی۔ شاہ حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں گہرا سکوت طاری تھا، جسے صرف کانٹوں اور چمچوں کی دھیمی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ خاندان کے سربراہی کرسی پر احمد شاہ برجمان تھے۔ انہوں نے ایک بھرپور نظر اپنے خاندان پر ڈالی اور پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ ان کا لہجہ پرسکون تھا، مگر الفاظ کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعے سکندر اور وردہ کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک قیامت تھی جو اہل محفل پر ٹوٹ پڑی۔ ایک لمحے کو سب ساکت رہ گئے، یہاں تک کہ سانس لینا بھی بھول گئے۔ اس گہرے سناٹے کو ایک پتلی لرزتی ہوئی آواز نے توڑا۔ یہ آواز وردہ کی تھی، جو اپنی جگہ پر ایسے کھڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے اسے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ اس کا خوبصورت چہرہ خوف اور بے یقینی سے زرد پڑ چکا تھا۔ نہیں، میں سکندر بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں دادا سائیں، میں ارحم کو پسند کرتی ہوں، اور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ میری شادی اسی سے کریں گے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، جیسے اسے اب تک یقین نہ آیا ہو۔ ہاں کہا تھا، لیکن اب حالات مختلف ہیں۔ ویسے بھی وہ غیر لوگ ہیں۔ ہم شروع سے نہیں چاہتے تھے کہ تمہاری شادی ارحم سے ہو۔ تمہارے تایا ابو نے اور میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی ارحم کی بجائے سکندر سے ہو۔ اگر تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو میں قسم کھاتا ہوں تمہیں بیٹی ماننے سے انکار کر دوں گا۔ وردہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے دادا سائیں کی دھمکی پر خاموش ہو گئے، مگر سکندر جو اب تک پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا، اس کے اندر جیسے لاوا پھٹ پڑا۔ بابا، آپ جانتے ہیں وردہ کی عمر کتنی ہے؟
محض 19 سال۔ وہ 12 سال چھوٹی ہے مجھ سے۔ وہ خود بچی ہے، میری بیٹی کو کیسے سنبھالے گی؟ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی میچور لڑکی سے شادی کر لوں، جو کم از کم میری بیٹی کو ماں کا پیار تو دے گی۔ وہ اپنے باپ کی بات پہ غصے سے چیخا۔ میری بات سنو سکندر، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو۔ اگر ہم تمہاری شادی کسی اور لڑکی سے بھی کر دیں تو کیا گارنٹی ہے وہ اسے ماں کا پیار دے گی؟ بتاؤ ہمیں۔ کم از کم وردہ اس کی خالہ ہے، بچی سے نفرت تو نہیں کرے گی نا؟ اور رہی بات چھوٹے ہونے کی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہاری ماں بھی ہم سے 11 سال چھوٹی ہے، اور تمہاری مرحوم چچی بھی میرے بھائی سے 12 سال چھوٹی تھی۔ وہ سنجیدہ اور سرد تاثر سے بولے۔ مگر میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دادا جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سکندر اپنی کرسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں غصہ، بے بسی اور نفرت سب کچھ شامل تھا۔ صرف اپنی بیٹی کی پرورش کے لیے آپ میری شادی اس احمق کمعقل لڑکی سے کریں گے؟ اس نے نفرت سے وردہ کی طرف اشارہ کیا، جو اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ سکندر زبان سنبھال کر۔ اس کے والد حسام شاہ گرجے۔ یہ فیصلہ ابا جی کا ہے اور تمہیں یہ ماننا ہی ہوگا۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ کیوں مانوں میں یہ حکم؟ سکندر چیخا تھا۔ پہلی بار بھی آپ لوگوں کی مرضی پہ ہی شادی کی تھی، تو اس کا انجام بھی میں نے دیکھ لیا۔ اب میں دوبارہ آپ لوگوں کی مرضی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ لوگ یہ بچی میرے سر باندھ رہے ہیں، جس کو ابھی ٹھیک سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں۔ میری بیٹی کو کیسے سنبھالے گی یہ؟ دادا جان نے ہاتھ اٹھا کر سکندر کو خاموش کروایا۔ ان کی نظریں سکندر شاہ پر جمی تھیں۔ ان میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، صرف ایک اٹل فیصلہ تھا۔ ہم جانتے ہیں جو بھی ہوا وہ قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اتنی زندگی ہی لکھوا کر لائی تھی، اور کسی کے جانے سے یہ دنیا رک نہیں جاتی۔ شاہ، آگے بڑھو اپنی بیٹی کے لیے۔ تمہیں یہ شادی کرنی ہی ہوگی۔ تمہاری بیٹی کو ماں کی ضرورت ہے بیٹا۔ اس 1 مہینے میں جب تم نیو یارک میں اپنا غم منا رہے تھے، تمہاری بیٹی کو وردہ نے ہی سنبھالا۔ سمجھدار ہے میری پوتی، تم کیوں نہیں سمجھتے یہ بات؟ اب وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ اسی جمعے نکاح کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور کسی کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ سکندر بے بسی سے انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ اس نے ایک آخری نفرت بھری نگاہ کانپتی ہوئی وردہ پر ڈالی، جیسے اسے سالم نگل جانے کا ارادہ کر رہا ہو، اور طوفانی قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ سکندر کے جانے کے بعد ڈائننگ ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وردہ وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ رحمت شاہی وردہ کے لیے ماں اور باپ سب کچھ تھے۔ وہ بھی وردہ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اسی لیے وہ اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ وردہ نے کبھی ان کا کوئی حکم نہیں ٹالا تھا، مگر آج کا حکم اس کے لیے ناقابل فہم اور خوفناک تھا۔ رات کو جب سارا گھر سو چکا تھا، دادا سائیں خود وردہ کے کمرے میں آئے۔ وہ بستر پہ بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے پاس اس کی ہم عمر کزنس بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھیں، جو دادا جان کو دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میری بچی ابھی تک جاگ رہی ہے، رحمت شاہ نے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے پوچھا۔ وردہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ دادا سائیں، سکندر بھائی مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے کبھی خوش نہیں رہیں گے، اور آپ جانتے ہیں نا میں ارحم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور آپ ہی نے تو رشتے پر حامی بھری تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ دیکھو بیٹی، تم ہمیں بہت پیاری ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو، اس گھر کی عزت اور ملکہ بن کر۔ ہم تمہیں کسی غیر کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ حویلی، یہ خاندان سب تمہارا ہے۔ مگر وہ… وردہ نے کچھ کہنا چاہا، دادا جان نے اس کی بات کاٹی۔ میں جانتا ہوں تم محبت کرتی ہو ارحم سے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا اس رشتے پر۔ بس تمہاری خوشی کی خاطر میں اور تمہارا تایا ابو راضی ہو گئے۔ اور رہی بات سکندر شاہ کی، میں مانتا ہوں وہ ضدی اور غصے والا ہے، مگر اس کا دل سونے کا ہے۔ بس اس پر وقت نے گرد ڈال دی ہے۔ وہ گرد صاف کرنے کا کام اب تمہارا ہے۔ مجھے اپنی پوتی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اپنی محبت اور خدمت سے اس کا دل جیت لے گی۔ کیا تم اپنے دادا سائیں کو مایوس کرو گی؟ یہ صرف سوال نہیں تھا، ایک مان تھا، ایک ایسے شخص کا مان جس نے اسے باپ سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اس نے اپنا سر ان کے سینے پہ رکھ دیا۔ یہ اس کی طرف سے خاموش رضامندی تھی۔ دوسری طرف سکندر اپنے فارم ہاؤس پر تھا۔ جب بھی اس کا غصہ ناقابل برداشت ہو جاتا، وہ یا تو نیو یارک چلا جاتا یا وہیں فارم ہاؤس چلا جاتا۔ اس نے اپنے دوست اور بزنس پارٹنر اسد کو بھی بلا لیا تھا۔ یار، میں یہ شادی نہیں کر سکتا،
وہ ایک بچی ہے، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ سکندر نے بے بسی سے کہا تھا۔ اسد نے اسے کاندھے سے تھپ تھپایا۔ سکندر انکل، رحمت کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ شاید وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کب تک میرال کی موت کا سوگ مناتے رہو گے؟ سوگ؟ سکندر زہر کھان ہنسا۔ میں نے اسے دیوانوں کی طرح محبت کی تھی۔ اب جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تب بھی وہ مجھے ہر لمحہ یاد آتی ہیں۔ اور دوسری طرف سب لوگ مجھے وردہ سے شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ کیسے کر لوں اس سے شادی؟ وہ صرف 19 سال کی ہے۔ ابھی وہ خود پڑھ رہی ہے۔ میری بیٹی کو کیسے سنبھالے گی؟ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے ضبط سے آنکھیں بند کر گیا۔ اسد نے اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا تو سکندر نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں کھولیں۔ میری بات سنو سکندر، اگر تمہاری شادی کسی اور لڑکی سے بھی کروا دیں تو کیا وہ دوسری لڑکی تمہاری بیٹی کو ماں کا پیار دے گی؟ کبھی نہیں دے گی۔ وردہ ہی وہ واحد لڑکی ہے جو تمہاری بیٹی کو ماں کا پیار دے گی۔ خالہ ہے وہ تمہاری بیٹی کی۔ وہ تمہاری بیوی نہ بھی بنی تو کم از کم وہ تمہاری بیٹی کی ماں ضرور بن جائے گی۔ اسد نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ لب بھیج گیا۔ یہ شادی صرف اور صرف دادا جان کی ضد پر اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی میری بیوی کبھی نہیں بن سکتی اور نہ ہی میں اسے کوئی حق دوں گا۔ میں نے اپنے دل کے دروازوں پر قفل لگا دیے ہیں۔ اسد، اب کوئی لڑکی میرے دل تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے لہجے میں اتنی سرد مہری اور نفرت تھی کہ اسد بھی کام کر رہ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سکندر اس وقت کسی کی نہیں سنے گا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی تم نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ دروازہ دھڑلے سے کھولے وہ غصے سے اندر داخل ہوتے دھاڑا۔ بیڈ پر بیٹھی وردہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ اس نے تیزی سے پاس پڑا دوپٹہ اٹھاتے اوڑھا اور ناگوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو تیش کے سبب سرخ چہرہ لیے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اسے خون آشوب نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کے بھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ناک کیا جاتا ہے۔ مسٹر سکندر، وردہ کا لہجہ سرد اور ناگوار تھا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ بولو، تم نے کیوں حامی بھری اس شادی کے لیے، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ سکندر نے ایک ہی جست میں درمیان میں حائل فاصلے کو مٹاتے اس تک آتے اس کے دونوں بازو اپنی سخت گرفت میں قید کرتے گراتے ہوئے بولا تھا۔ وردہ کی آنکھیں تحیر اور بے یقینی سے آخری حد تک پھیلیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ شخص اس کے اس قدر قریب آن پہنچے گا۔ بازوؤں پر اس کی سخت گرفت کے باعث وردہ کو درد محسوس ہوا، لیکن اپنے چہرے پر کوئی بھی آثار لائے بنا وہ سکندر شاہ کے ہاتھ بری طرح جھٹکتے اسے دور کر گئے۔ اپنی لمٹس میں رہیں مسٹر۔ آپ سے شادی کرنے میں مجھے رتی برابر دلچسپی نہیں۔ یہ شادی جہاں آپ کے لیے مجبوری ہے وہاں میرے لیے بھی مجبوری ہی ہے۔ تایا ابو اور دادا سائیں کے فیصلے کے آگے مجبور ہوں۔ میں ان کی دھمکی کے آگے مجبور ہوں، ورنہ میں کبھی بھی آپ جیسے شخص کے ساتھ انچاہے رشتے میں بننا نہیں چاہوں گی۔ میں بھولی نہیں ہوں آپ کی میرے لیے وہ نفرت اور سرد مہری، اور نہ کبھی بھول سکتی ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے کمرے سے چلے جائیں اور آئندہ کے بعد میرے کمرے میں بنا اجازت داخل ہونے کی ہمت نہ کیجیے گا۔ وردہ کا لہجہ انتہائی سرد تھا، برف کی مانند۔ سکندر کئی پل بے یقینی کے زمرے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا، جس کے چہرے پر کسی بھی قسم کا تاثر پڑنے سے وہ قاصر تھا۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے بنا پلک جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ سکندر شاہ، جس کے آگے آج تک کوئی نہ بول پایا تھا، مقابل موجود لڑکی اسے لاجواب کر کے انتہائی خفت کا سامنا کرتے وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اس کی انا پر گہرا وار ہوا تھا۔ وہ اس کے منہ پر یہ کہہ گئی تھی کہ اسے سکندر شاہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سکندر کی مردانہ انا یہ کیسے برداشت کر لیتی؟ وہ تو آج تک ہر ایک صنف مخالف کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھتا آیا تھا، اور آج مقابل کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف اور صرف ناگواری دیکھتے وہ جیسے انگاروں پر چلا تھا۔ تیار رہنا، میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ پل پل پچھتاؤ گی اس شادی کے لیے۔ رضامندی دینے پر سکون کا سانس تک نہیں لینے دوں گا۔ نفرت ہے مجھے تم جیسی عورت سے۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھائے نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ وردہ کے چہرے پر مزید کرختگی چھا گئی۔ آگے بڑھتے وہ بڑی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے، سکندر کی انگلی میں اپنی انگلی الجھائے، اس کی انگلی نیچے کرتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کے۔ مسٹر، میں کوئی نازک اندام لڑکی نہیں رہی جو آپ کی ایک دھاڑ سے سہم جاتی تھی۔ اب آپ یوں ڈرائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ یہ شادی مجبوری میں تو ہو رہی ہے، پر میں اس قدر مجبور نہیں کہ آپ بلا وجہ میرا جینا حرام کریں اور میں سکون سے بیٹھ جاؤں۔ وار کا بدلہ وار سے پورا ہوگا۔ میں چپ بیٹھ کر برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
پتھر کا جواب اینٹ سے دینا آتا ہے مجھے۔ آپ میری زندگی اجیرن کریں گے تو بدلے میں آپ کی زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ وردہ کے لہجے میں تمسخر تھا، آنکھوں میں الوہی چمک۔ سکندر کے لیے اس کا ہر انداز نیا تھا، بے یقین کر دینے والا، ٹھٹکا دینے والا۔ اس وردہ میں اور 4 سال پہلے کی وردہ شاہ میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس نے عورت کے کئی روپ دیکھے تھے، لیکن اس طرح بے خوف اور نڈر انداز آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، وردہ نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے اسے سیدھا سیدھا کمرے سے نکل جانے کا کہا۔ سکندر نے جبڑے کھینچے، اس کی جانب دیکھا۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ کس بات کے گھمنڈ میں مبتلا ہو؟ وہ تل ملاتے ہوئے گویا ہوا۔ وردہ نے اپنے لرزتے وجود پر قابو کیا، جو اندر سے خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی نڈر انداز سے بولی، میرے خیال سے مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں، پر پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ میں اس حویلی کی بیٹی اور اپنے دادا سائیں کی لاڈلی اور عنقریب اس حویلی کے اکلوتے وارث کی بیوی بننے والی ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان میں 2 چیزوں کا مجھے غرور ہے، ایک اس حویلی کی بیٹی اور لاڈلی ہونے کا، باقی آپ کی بیوی بننا میرے لیے غرور کا باعث نہیں۔ ایک ایسے مرد سے شادی کرنا جو پہلے ہی شادی شدہ ہے، میرے لیے شادی شدہ مرد سے شادی کرنا غرور کا باعث نہیں بن سکتا۔ سکندر کی شرٹ پہ ہاتھ رکھتے، اندیکھی گرد کو جھاڑتے، وہ لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجا کر کہتے، سکندر کا پور جلا گئے۔ سکندر نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا اور اس کی بات پہ وہ بھنا اٹھا۔ سیدھی طرح کہو نا کہ تمہیں دکھ پہنچا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور عورت سے شادی کرنے کا تمنائی تھا۔ میں نے تمہیں سب کے سامنے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب دل جلانے کی باری سکندر شاہ کی تھی۔ وردہ نے بھویں ریز کیے اس کی جانب دیکھا۔ مسٹر سکندر شاہ، کہتے ہیں کہ انسان کتا پال لے، بلی پالے، پر غلط فہمی نہ پالے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ حد سے زیادہ غلط فہمی پالتے ہیں، جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ بھول گئے ہیں، دادا جان کو سب سے پہلے انکار کرنے والی میں ہی تھی۔ وردہ کے پاس ہر بات کا جواب تھا، اور وہ بھی 2 ٹوک۔ وردہ جو لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ تمہاری زبان درازی کا علاج میں صحیح طرح کروں گا۔ اب تم سے شادی کر کے تمہارا گھمنڈ توڑنا ہے، تمہیں اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے، ان آنکھوں میں اپنے لیے ناگواری کی جگہ محبت دیکھنی ہے۔ سکندر شاہ اس کا بازو جکڑے دانت پیستے بولا۔ وردہ مسکرا اٹھی، جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی بے وقوفانہ بات پر مسکرا جاتا ہے۔ پھر سے غلط فہمی، ناکام ٹھہریں گے۔ آپ جس محبت کی بات کر رہے ہیں اسے میں 2 دن پہلے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار چکی ہوں، اور قبر کھود کر مردہ چیزوں کو باہر نکال بھی لیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اب میرے دل میں کسی شخص کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ سکندر کی بھوری آنکھوں میں اپنی کاجل سے لبریز بھوری آنکھیں گاڑے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی۔ سکندر شاہ کے دل پر جیسے گھونسا پڑا۔ وردہ کی بات پہ اسے تکلیف محسوس ہوئی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، دیکھتا ہوں مجھ سے شادی کے بعد کیسے زبان چلاتی ہوں۔ تم نے میری انا کو للکارا ہے، اور جب انا پر بات آ جائے تو مرد ہر حد پار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ سکندر سنجیدگی سے کہتا، اس کے وجود پر نظریں گاڑے بولا۔ وردہ نے اپنے لرزتے وجود پر قابو پاتے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ اب مجھے مزہ آئے گا، تیار رہنا میری قید میں آنے کے لیے، جہاں تم سانسیں بھی میری مرضی سے بھرو گی، جہاں تم میری حکم کی تابع ہوگی۔ مسکراتے ہوئے کہتے وہ پلٹتے دروازے کی جانب بڑھا، جب وردہ کی سرد آواز نے اس کے قدم جکڑے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو آپ کے ہر عمل کا رد عمل ملے گا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ خاموش میں بھی نہیں رہوں گی۔ یہ شادی صرف میرے لیے قید نہیں ہے، آپ کے لیے بھی قید ہی ہے۔ وہ سرد لہجے میں گویا ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی بات پہ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر کمرے سے نکل گیا، اور وہ وہی فرش پہ بیٹھتی زاروں کی طرح رو دی۔ وہ جانتی تھی جتنی مرضی بہادر بن جائے وہ اس شخص سے کبھی نہیں جیت سکتی تھی۔ شاہ حویلی میں رحمت شاہ کا گھرانہ قیام پذیر تھا۔ رحمت صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے حسام شاہ کی شادی ان کی کزن فرزانہ بیگم سے ہوئی، جن سے ان کی 3 بیٹیاں زرینہ، زنیشہ، زیبا اور ایک بیٹا سکندر شاہ تھا، جبکہ دوسرے بیٹے حشام شاہ کی شادی سنبل بیگم سے ہوئی، جن کی 2 بیٹیاں تھیں، میرال اور وردہ۔ سنبل بیگم وردہ کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد وفات پا گئی، تو انہوں نے وردہ کی دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی روحانہ بیگم سے کی، لیکن شادی کے بعد انہوں نے وردہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میرال 11 سال کی جبکہ وردہ 6 مہینے کی تھی۔ حشام صاحب نے لندن میں اپنا بزنس شروع کیا تھا، جس کی دیکھ بھال کے لیے انہیں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ گیا تھا۔
یوں وہ اہلیہ روحانہ بیگم کے ہمراہ لندن شفٹ ہو چکے تھے۔ دادا سائیں کے لاکھ روکنے کے باوجود انہوں نے ان کی ایک نہ مانی۔ جلد واپس آنے کا کہتے وہ واپس نہ آئے۔ یوں سکندر صاحب کے حکم پر میرال اور سکندر شاہ کا نکاح کر دیا گیا اور وردہ کو 2 سال تک فرزانہ بیگم نے پالا، اور اس کے بعد وہ اپنے دادا سائیں کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ جیسے جیسے میرال بڑی ہوتی گئی، سکندر اور میرال کی محبت میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن سکندر شاہ وردہ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ وجہ اس کا لاپرواہ حلیہ، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور احمد شاہ کا سارا لاڈ اور پیار صرف وردہ شاہ کے لیے ہونا تھا۔ وہ وردہ کے سامنے کسی بھی پوتے یا پوتیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور یوں وہ وردہ شاہ سے نفرت کرنے لگا۔ وہ جہاں بھی نظر آتی سکندر شاہ کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا۔ حد تو تب ہوئی جب وہ ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا اور وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اسکول کی یونیفارم میں ریسٹورنٹ میں بیٹھی کہے لگا رہی تھی۔ ارد گرد کے لڑکوں کی نظریں وردہ پر اٹھیں۔ جب شاہ کی نظر وردہ پر پڑی تو اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں اور فوراً میٹنگ کینسل کرتا، کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے کھینچتا گاڑی میں دھکیل گیا۔ جب وردہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو بدلے میں وہ اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر گیا۔ رحمت شاہ کافی غصہ ہوئے، تب سے وہ سکندر شاہ کو دیکھتے ہی سہم جاتی، اور پھر جب میرال اور سکندر شاہ کی شادی ہوئی تو وہ ہر وقت اپنی بہن میرال کے ساتھ پائی جاتی، تو سکندر اسے ڈانٹ کر بھگا دیتا، یہ کہہ کر کے اسے اور اس کی بیوی کو اکیلا چھوڑ دے، تو وہ آنسو بہاتی کمرے سے نکل جاتی۔ جب وہ کالج میں گئی تو اسے ارحم نامی لڑکے سے محبت ہو گئی، اور یہ بات رحمت صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی بغیر کسی جانچ پڑتال کے ہاں کر دی، کیونکہ وردہ شاہ ان کی لاڈلی تھی، اور وردہ شاہ کی ہر بات ماننا اور اس کی ہر خواہش پوری کرنا تو رحمت صاحب پر فرض تھا جیسے، اور یہی بات شاہ کو مزید تیش دلا گئی اور وردہ سے نفرت اور حسد مزید بڑھ گئی۔ اگلے 2 دن حویلی میں تیاریوں کی گہما گہمی میں گزر گئے۔ شاہ نے ان تیاریوں میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، وہ بس خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، جیسے کوئی قیدی اپنی پھانسی کی تاریخ کا انتظار کر رہا ہو۔ جمعے کا دن شاہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ پوری حویلی کو سفید اور سرخ گلابوں سے سجایا گیا، مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی اور ہر طرف خوشی کا سما تھا، مگر سکندر شاہ کو سب کچھ اپنے جنازے کی تیاری لگا تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی شائبہ تھا۔ دوسری طرف وردہ کو دلہن بنایا جا رہا تھا، اسے سرخ رنگ کا شاہانہ جوڑا پہنایا گیا، اس کے ہاتھ مہندی سے سجے تھے اور اس کا چہرہ کسی ماہر آرٹسٹ نے سنوارا تھا۔ جب اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ایک لمحے کو خود کو پہچان نہ سکی۔ وہ ہمیشہ سے ہی خوبصورت تھی، مگر آج تو اس کی تیاری ہی نرالی تھی۔ وہ آج کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، ایک طرف اسے سکندر شاہ کا خوف تھا تو دوسری طرف اپنی محبت کے نہ ملنے کا دکھ بھی تھا، مگر اسے اپنی خواہش کو مار کر اپنے دادا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا۔ مجھے ہمت سے کام لینا ہے، اس نے خود کو سمجھایا، مجھے یہ رشتہ نبھانا ہے۔ آخر کار نکاح کا وقت آن پہنچا۔ شاہ کو اس کے والد اور دادا تقریباً کھینچتے ہوئے نیچے لائے اور مولوی صاحب کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ اور آنکھیں ویران تھی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تو اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس کے سامنے میرال کا ہنستا ہوا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ اس نے اپنے جبڑے کھینچے اور ایسی سرد اور دبی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا کہ جیسے کوئی زہر کا گھونٹ پی رہا ہو۔ جب وردہ سے پوچھا گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے سکندر شاہ کا غصے سے بھرا ہوا چہرہ آ گیا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر پھر اسے اپنے دادا کی شفیق صورت نظر آئی۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور کانپتی ہوئی مگر واضح آواز میں 3 بار قبول ہے کہا۔ نکاح ہوتے ہی مبارکباد کا شور بلند ہوا، مگر شاہ وہاں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جو اب اس کا قید خانہ بننے والا تھا۔ کچھ دیر بعد جب تمام رسمیں پوری ہو گئیں تو سکندر شاہ کی ماں اور دیگر خواتین وردہ کو اس کے کمرے تک چھوڑنے آئیں۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ہر قدم اسے اپنی نئی اور انجانی زندگی کے قریب لے جا رہا تھا۔ کمرہ واقعی کسی خواب کی تعبیر تھا، ہر طرف گلاب اور موتیے کی خوشبو پھیلی تھی۔ بیڈ کو سفید پھولوں سے سجایا گیا اور مدھم روشنیوں نے ماحول کو بہت رومانوی بنا دیا۔ شاہ کمرے سے ملحق اسٹڈی روم میں تھا۔ ایک لمحے کے لیے وردہ کے دل میں امید کی کرن جاگی، شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وردہ نے اپنے جہیز کے بیگ سے وہ 6 کلرفل ٹیڈی بیئر نکالے جو بچپن سے اس کے ساتھی تھے اور انہیں محبت سے بیڈ کے کونوں پر سجا دیا۔ یہ اس کے لیے صرف کھلونے نہیں تھے بلکہ اس کے اکیلے پن کے دوست بھی تھے۔ وہ بیڈ پر لہنگا پھیلائے اس شخص کے لیے سجی سنوری بیٹھی تھی جس کے لیے وردہ کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر دلہنوں جیسی خوشی اور مسکراہٹ ذرا بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔
آنکھوں میں چھلکتی نمی اور بے یقینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں کی انگلیوں کو بے دردی سے مروڑنے لگی اور کانپتے لبوں کو کاٹتی رہی۔ بے بسی کے مارے آنسو پلکوں کی قید سے آزاد ہوئے، لیکن کمرے میں اتنا سناٹا تھا کہ سوئی تک کے گرنے کی آواز بھی کانوں پر گراں گزرتی، اور اس بند کمرے میں اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اب سکندر شاہ کے نام کی جا چکی تھی۔ وہ اسی کے کمرے میں اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی، مگر اس کا دل خوف اور کرب سے اس طرح جکڑا تھا جیسے کسی نے اسے فولادی زنجیروں میں باندھ رکھا ہو۔ اس کی بھوری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، جیسے ان میں چھپے خواب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے ہوں۔ کافی دیر بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سکندر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر وردہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں واضح سرخی اور غصہ تھا۔ وردہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل دھڑک کر گلے میں آ کر اٹک گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور حقارت سے کمرے کا جائزہ لیا۔ پھر اس کی نظر بیڈ پہ سجے ان ٹیڈی بیئرز پر پڑی۔ یہ دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ ایک وحشیانہ تاثر ابھرا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ دھڑا اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے پاس پہنچا۔ وردہ خوف سے کانپنے لگی۔ شاہ نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ وردہ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میں پوچھ رہا ہوں، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ میرا بیڈ روم ہے یا کوئی کھلونوں کی دکان؟ وردہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرے دوست ہیں۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اسی کمرے میں رہنا ہے تو اس لیے میں نے یہاں رکھ دیے۔ ان کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی شاہ۔ وہ لرزتے ہوئے دھیمی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ میرے سامنے یہ تماشا مت کرنا آج کے بعد۔ اٹھاؤ انہیں یہاں سے۔ وہ غصے سے چیخا تو وردہ کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ جب وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو شاہ غصے سے آگے بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پہ یہ سب کھلونے رکھنے کی؟ اس نے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ پر رکھے سارے ٹیڈی بیئرز اٹھا کر فرش پہ دے مارے۔ نکالو یہ کوڑا کرکٹ میرے کمرے سے اور اپنے دماغ سے۔ یہ خیال بھی نکال دو کہ یہ کوئی عام شادی ہے۔ یہ ایک سزا ہے، میری سزا، اور تم اس سزا کا حصہ ہو۔ تم صرف آج کی رات ہو یہاں۔ کل سے تم میری بیٹی کے کمرے میں سو گی۔ میں تمہیں یہاں اپنے لیے نہیں لایا بلکہ اپنی بیٹی کے لیے لایا ہوں۔ یہ شادی مجھے مجبوری میں کرنی پڑی، ورنہ تم میں ہے ہی کیا جو میں سکندر شاہ تم سے شادی کرتا؟ وردہ کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئیں۔ وہ کبھی فرش پہ پڑے اپنے بکھرے ہوئے ٹیڈی بیئرز کو دیکھتی اور کبھی اس شخص کو جو غصے سے آگ بگولا ہوتا، زہریلے نشتر اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا۔ جس شخص سے اس نے امیدیں وابستہ کی تھیں، اسی نے ہی شادی کی پہلی رات تھی اس کی معصومیت اور اس کے خوابوں کو بے دردی سے کچل کے رکھ دیا۔ شاہ نے ایک حقارت بھری نظر اس پر اور اس کے ٹیڈی بیئرز پر ڈالی اور پھر سرد بے رحم لہجے میں گویا ہوا، اور میری یہ بات اپنے اس بچکانہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ یہ بیڈ میرا ہے، یہ کمرہ میرا ہے، تم اس پر سونے کا سوچنا بھی مت۔ تمہاری جگہ وہ صوفہ ہے، آج کی رات وہیں سو جاؤ۔ کل سے مجھے نظر مت آنا تم، اور مجھے یہ کوڑا کرکٹ نظر نہ آئے۔ وردہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی اور آنسوؤں بھری آنکھوں میں موجود حیرت سکندر شاہ کو مزید اکسا رہی تھی۔ جواب کیوں نہیں دیتی؟ زبان نہیں ہے؟ ویسے تو بہت زبان چلتی تھی تمہاری۔ وہ دھاڑا، ایک اور بات کان کھول کر سن لو۔ میں نے تم سے یہ شادی صرف اور صرف دادا جان کے حکم پر کی ہے۔ میرے لیے اس رشتے کی حیثیت ایک مجبوری سے زیادہ کچھ نہیں ہے تم سے۔ بیوی والے کسی حقوق کی توقع مت رکھنا تم۔ آج کی رات صرف اس کمرے میں رہو گی تم، کیونکہ پوری حویلی مہمانوں سے بھری پڑی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تماشا ہو۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ کہہ کر وہ زمین پر پڑے ٹیڈی بیئرز کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا الماری کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ دروازہ اتنے زور سے بند ہوا کہ وردہ ایک بار پھر اچھل پڑی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر چیخ چیخ کر اپنی بے بسی اور مجبوری پر روئے اور یہاں سے بھاگ جائے، اپنے دادا اور تایا ابو کے پاس جا کر شکایت کرے اور انہیں بتائے کہ شادی کی رات ہی اس کے شوہر نے اسے قبول تک کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر اسے ان کا مرجھایا ہوا چہرہ یاد آ گیا۔ ان کی امید میں ان کا مان اس نے آنسو پونچھے اور ہمت کر کے اٹھی۔ اس نے ٹیڈی بیئر سمیٹ کر کمرے کے ایک کونے میں احتیاط سے رکھے اور خود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وردہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے خواب اس نے برسوں سے دیکھ رکھے تھے، بچپن سے لے کر آج تک۔ وہ جس رات کو اپنی زندگی کی سب سے حسین رات سمجھتی تھی، وہ رات یوں اجاڑ ہو گئی جیسے کسی نے بہار کو خزاں میں بدل دیا ہو۔ کتنی بار اس نے سوچا تھا کہ شادی کی پہلی رات شوہر کے ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھنے پر وہ شرم سے نظریں جھکا لے گی، دل کی دھڑکنوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کرے گی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول کھل اٹھیں گے۔ مگر آج لبوں پر تبسم نہیں تھا، صرف کرب کی لکیریں واضح تھیں۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ضرور تھیں،
مگر خوشی سے نہیں، اداسی اور بے بسی کے بوجھ سے۔ اس کے گال آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے انہیں رگڑ ڈالا، مگر آنسو پھر بہہ نکلے۔ وہ کتنے پل سن دماغ اور خالی دل لیے صوفے پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں کی لکیروں کو گھورنے لگی، جیسے ان میں اپنے نصیب کو پڑھنا چاہتی ہو، مگر لکیریں بھی اس کے حق میں خالی دکھائی دی۔ کیا یہی تھا میرا مقدر؟ دل ہی دل میں وہ سوال دہرانے لگی۔ وہ رات جسے ہر لڑکی اپنی زندگی کی سب سے حسین رات سمجھتی ہے، وردہ کے لیے عذاب جام بن گئی۔ سکندر شاہ کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے نظریں اٹھائیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اب کیا یہیں بیٹھی رہو گی؟ یہ ڈرامہ بند کرو اور اٹھو، چینج کرو جا کر، اور یہ جو اتنا میک اپ کیا ہوا ہے، جاؤ جا کر صاف کرو اسے۔ اس کی بھاری آواز میں نہ کوئی نرمی تھی نہ اپنائیت، بس ایک سرد طنز چھپا تھا۔ وردہ ہونک بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ لبوں نے جنبش کی مگر الفاظ حلق میں اٹک کے رہ گئے۔ وہ چاہتی تھی کچھ کہے، مگر نگاہوں سے بہتے آنسو ہی اس کی زبان بن گئے۔ سکندر نے اس کی خاموشی کو نظر انداز کیا۔ وہ الماری کی طرف بڑھا، ایکسٹرا کمبل نکال کر اسے صوفے پر پٹکا۔ مجھے تماشے پسند نہیں، تمہیں پسند کر کے نہیں لایا۔ یہ سب ڈرامے میرے سامنے مت کرنا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ غصے سے دانت پیستے اس کے آنسوؤں کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، اس کے کانوں میں وہی الفاظ گونجتے رہے، تماشے، ڈرامے۔ کیا اس کی زندگی کا سب سے حسین خواب واقعی محض ایک تماشا تھا؟ آج وہ سمجھ گئی تھی، یہ شادی اس کی خوشیوں کی نہیں بلکہ آزمائشوں کی شروعات تھی۔ اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بجنے لگیں، جیسے اس کے دل کی شکستگی کا ماتم کر رہی ہوں۔ وہ اپنے وجود کو گھسیٹتی مرر کے سامنے کھڑی ہوئی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی جویلری ریموو کرتی، کپڑے اٹھاتی واش روم کی طرف چلی گئی۔ نہا کر کمرے میں آئی تو کمرے کی ساری لائٹس بند تھی۔ وہ بالوں کو تولیے سے رگڑتی خاموشی سے صوفے پر آئی۔ اے سی کی کولنگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ٹھنڈ سے کانپنے لگی۔ وہ جلدی سے کمبل میں گھس گئی اور منہ پہ کمبل ڈالتی سب سوچوں کو جھٹکتی۔ کب سوئی اسے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز پر سب جمع ہوئے تو دلہا دلہن کی کرسیاں خالی تھیں۔ کچھ دیر بعد سکندر شاہ آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد مہری تھی، جیسے گزشتہ رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہو کہاں ہے شاہ؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دادا جان کی باروب آواز گونجی۔ کہاں ہے وردہ؟ تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ شاہ نے ایک لاپرواہ نظر ان پر ڈالی۔ مجھے کیا معلوم، وہ کوئی بچی تو ہے نہیں کہ میں اسے انگلی پکڑ کر نیچے لاؤں۔ شاید اپنے ٹیڈی بیئرز کے ساتھ کمرے میں کھیل رہی ہوگی۔ اس کے لہجے میں زہر بھرا طنز تھا۔ دادا جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر اپنی کرسی چھوڑی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ ان کے پیچھے پورا خاندان دم سادے بیٹھا تھا۔ دادا جان جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا دل کٹ کے رہ گیا۔ پھولوں کی سجاوٹ مرجھا چکی تھی اور ان سب کے بیچ ان کی لاڈلی پوتی ایک کونے میں صوفے پر سمٹی سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بری طرح سوجی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوؤں کے داغوں سے بھرا تھا۔ بیٹا اٹھو، انہوں نے نرمی سے اسے پکارا۔ وردہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اپنے دادا سائیں کو سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ تم یہاں کیوں سو رہی تھی؟ دادا جان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ وہ دادا سائیں بس نیند آ گئی تھی۔ اس نے سکندر شاہ کی شکایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر دادا جان سب سمجھ گئے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لائے۔ وردہ سر جھکائے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر شاہ نے جب وردہ کی حالت دیکھی تو ایک لمحے کو اس کے دل میں کچھ ہوا، مگر اس نے فوراً اس احساس کو جھٹک دیا۔ ناشتے کے بعد دادا جان نے سکندر شاہ کو اپنے اسٹڈی روم میں طلب کیا۔ یہ کیا سلوک کیا تم نے میری بچی کے ساتھ؟ وہ غصے سے بولے تھے۔ میں نے تمہیں اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا، اسے رلانے کو نہیں۔ وہ صوفے پر کیوں سو رہی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ میں اپنی زندگی اور اپنے کمرے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ شاہ نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ وہ کوئی غیر نہیں، تمہاری بیوی ہے اب۔ دادا جان گرجے اور میری پوتی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں یہ رشتہ نبھانا ہوگا، اسے عزت دینی ہوگی، اسے اس کا حق دینا ہوگا۔ یہ میرا حکم ہے سکندر شاہ۔ ہمیشہ کی طرح ان کے حکم کے آگے خاموش ہو گیا وہ۔ اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر انکار بھی نہ کر سکا، بس لب بھینچے خاموشی سے انہیں سنتا رہا۔ 3 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ وردہ الگ کمرے میں سوتی اور شاہ الگ کمرے میں۔ سکندر نے صبح 7 سے 4 بجے تک کے لیے ایک کیئر ٹیکر کا انتظام کر دیا۔ یوں وہ ریلیکس ہو کر کالج چلی جاتی۔ دن میں وہ کالج جاتی، وہاں سے 2 بجے واپس آتی اور عائزہ کو خود سنبھالتی۔ ان کے درمیان خاموش سی ایک دیوار کھڑی تھی۔ شاہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا، جیسے وہ اس کے سامنے موجود ہی نہ ہو۔ وردہ نے بھی اب رونا دھونا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خاموشی سے اس کے سارے کام کرتی، اس کے کپڑے استری کر کے الماری میں رکھتی،
اس کے جوتے پالش کرتی اور اس کے اٹھنے سے پہلے سارے کام نپٹا کر کمرے سے نکل جاتی۔ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک بچے کو بھی سنبھال رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی کو سنبھالتے سنبھالتے ہلکان ہو جاتی۔ پوری رات وہ سو نہیں پاتی تھی۔ ہر گھنٹے بعد اسے بھوک لگ جاتی۔ وردہ نے ارحم کو بھول کر سکندر شاہ کو قبول کر لیا تھا۔ ایک شام جب شاہ آفس سے واپس آیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا۔ وردہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آج ہلکے آسمانی رنگ کا خوبصورت فراک پہنا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے سکندر شاہ کی نظریں اس پر جم گئی۔ آج تک اس نے وردہ کو صرف ایک بچی کے روپ میں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اسے ایک عورت کے روپ میں دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی، ایک انجانا سا احساس جاگا، مگر اگلے ہی پل اسے میرال کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا۔ اس نے اپنے چہرے پر دوبارہ سرد مہری طاری کی اور اسے مکمل نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وردہ جو اس کی آہٹ پر امید سے مڑی تھی، اس کے اس رویے پر اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ اس کا دل چاہا وہ روئے، مگر وہ جانتی تھی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی صبح ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو موسم یکسر بدل چکا تھا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے تھے اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ سیدھا وردہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے خالی کمرہ ملا۔ اس نے سوچا شاید وہ اپنی کزنس کے پاس ہوگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آیا جہاں اس کی بیٹی بستر پر سو رہی تھی۔ وہ اسے محبت سے چومتا واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو باہر طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی اور ساتھ ہی بادلوں کی گھن گرج اور بجلی کی چمک نے آسمان کو چیر کے رکھ دیا۔ اس نے دوبارہ کمرے میں نظر دوڑائی، وہ اب بھی وہاں نہیں تھی۔ پھر اس کی نظر بیڈ کے ساتھ لگے فرش کے کونے پہ پڑی۔ وہ وہاں دونوں گھٹنوں میں سردی ایک چھوٹی سی گٹھری بنی بیٹھی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے روکھے پن سے پوچھا۔ وردہ نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑا تھا اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسی لمحے بادلوں کی ایک شدید گرج ہوئی اور وردہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ مجھے بجلی سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہ کو یاد آیا بچپن میں بھی جب بجلی کڑکتی تھی تو وہ ڈر کر اپنے دادا کے ساتھ چمٹ جاتی، مگر اب اس کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سرد مہری سے بولا اور اپنی بیٹی کو آرام سے اٹھاتا، بیبی کاٹ میں ڈالتا۔ بیڈ پہ جا کر لیٹ گیا۔ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور کمرے کی تمام بتیاں بجھ گئیں۔ گہرے اندھیرے نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وردہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی اب اس کی جان پر بن آئی۔ کچھ سیکنڈز بعد کھڑکی کے باہر بجلی چمکی، اس زور سے چمکی کہ ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ روشن ہو گیا اور اس کے فوراً بعد کان پھاڑ دینے والی گرجدار آواز سنائی دی۔ یہ اس کے برداشت کی حد تھی۔ وہ حواس باختہ ہوتی بیڈ پہ چڑھتی سکندر شاہ کے سینے سے جا لگی جو بیڈ پر لیٹا تھا۔ وردہ نے بے اختیار اس کے سینے میں منہ چھپایا اور روتے ہوئے سکندر شاہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ ڈر اور خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ شاہ اس اچانک حملے پر ساکت رہ گیا۔ وردہ کا لمس جو کسی ارادے سے نہیں بلکہ خالصتاً دہشت سے پیدا ہوا تھا اس کے پورے وجود میں سنسنی کی طرح دوڑ گیا۔ ایک لمحے کو وہ سب کچھ بھول گیا، اپنی نفرت، اپنا غصہ، میرال کا چہرہ۔ بس یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ وردہ شاہ کا شوہر ہے اور وہ اس کی بیوی، حق رکھتا ہے وہ اس پر۔ اس کے اندر سویا ہوا ایک مرد جاگ اٹھا جسے ایک عورت کے نرم لمس کی طلب ہوئی۔ اس نے غیر ارادی طور پر وردہ کو اپنے سینے میں بھینچا اور اس کی کمر کو جکڑتا اس کے پیٹ کو سہلانے لگا۔ یہ ایک تسلی کا، ایک حفاظت کا لمس تھا۔ کمرے میں اندھیرا، بارش کا شور اور دو دھڑکتے ہوئے دل تھے، ایک خوف سے کانپتا ہوا اور دوسرا جذبات کی رو میں بہکتا ہوا وجود۔ سکندر شاہ نے اس کی گردن پہ شدت بھرا بوسہ دیا، اس کے ہونٹوں پہ لب رکھے تو وہ کانپ کے رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید قریب ہوتا، غیر متوقع لمحہ اپنے عروج پہ پہنچا۔ کمرے کی لائٹس واپس آ گئیں۔ روشنی ہوتے ہی دونوں کو اپنی حالت کا احساس ہوا۔ سکندر شاہ چونک گیا اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وردہ کو انتہائی قریب پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بہکتا یا وردہ اس سے مزید لپٹتی، اس کے دماغ نے فوراً اسے خطرے کا سگنل دیا۔ یہ کمزوری ہے یا ایک جان؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے کاندھے سے پکڑتا اسے خود سے دور دھکیل گیا۔ وہ اچانک حملے سے سنبھل نہ سکی اور نیچے گرتے ہوئے ٹیبل کا کونا کمر میں لگا تو وردہ درد سے تڑپ اٹھی۔ ایک بے ساختہ چیخ اس کے حلق سے نکلی، دور رہو مجھ سے۔ وہ دھاڑا، یہ سب ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، کہا تھا نا میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ جو ایک لمحے کے لیے اس کے لمس سے خود کو محفوظ سمجھنے لگی تھی، اس کے لمس پہ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا تھا، اب اس کے اس وحشیانہ رد عمل پر سکتے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی تیزی سے روتے ہوئے باہر نکل گئی اور شاہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا اپنا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی پرانی نفرت اور غصہ لوٹ آیا۔
طوفان تھم چکا تھا، مگر سکندر کے اندر ایک نیا طوفان برپا تھا۔ وہ بیڈ پہ ساکت لیٹا، آنکھیں چھت پہ جمی تھی، مگر اس کا ذہن اس لمحے میں اٹکا ہوا تھا جب وردہ خوف سے اس سے لپٹ گئی تھی۔ اسے اس کے وجود کا لمس، اس کے جسم کی کپکپی اور اپنا غیر ارادی حفاظتی رد عمل شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس ایک لمحے میں اس نے نفرت یا غصہ نہیں، بلکہ ایک عجیب سا اپنائیت کا احساس محسوس کیا تھا، اور یہی احساس اب اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی کمزوری پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے خود کو کوسا کہ وہ کیسے ایک لمحے کے لیے پگھل گیا، اور پھر اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے اس معصوم لڑکی کو اتنی بے دردی سے دھکا دیا۔ پہلی بار سکندر شاہ کو اپنے کیے پر شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ واقعی ایک ظالم انسان ہے، جو ایک 19 سال کی لڑکی پر اپنا سارا غصہ اور ماضی کی فرسٹریشن نکال رہا ہے۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ میرال کے جانے کے بعد اس نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ساری رات اسی کشمکش میں جاگتا رہا۔ اس کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے حالت جنگ میں تھے۔ دماغ اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ میرال سے اب بھی محبت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی، جبکہ دل اسے وردہ کی معصومیت اور اس کی خاموش خدمت کا احساس دلا رہا تھا۔ اگلی صبح جب وردہ اٹھی تو شاہ کے کمرے میں آئی۔ شاہ کا کمرہ خالی تھا، وہ شاید واش روم میں تھا۔ وہ چپکے سے عائزہ کو اٹھا کر اپنے روم میں جانے لگی۔ تبھی سکندر شاہ باہر نکلا۔ وہ آفس کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح اسپاٹ تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھی، مگر اس کی آواز نے اسے روک لیا۔ سنو۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، دادا جان روز صبح ڈرامہ کریں یہ مجھے پسند نہیں۔ آج سے میرے کمرے میں بیڈ پر سو جانا، اور میں کچھ دنوں کے لیے نیو یارک جا رہا ہوں، تو میری اینجل کا خیال رکھنا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو بھی نہیں رکا اور تیزی سے اپنا بیگ گھسیٹتا حویلی سے نکل گیا، اور وہ خاموشی سے آنسو بہاتی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ 15 دن گزر گئے تھے۔ سکندر شاہ واپس پاکستان نہیں آیا تھا۔ وہ بھی بے فکری سے اس کے بیڈ پہ سو جاتی۔ اچانک ایک رات وہ لوٹ آیا، اور اس کے سینے سے لگی سوئی ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا۔ وہ اپنی بیٹی کے روئی جیسے گالوں پہ بوسہ دیتا اسے نرمی سے اٹھا کر کاٹ میں ڈال گیا۔ ایک نظر بیڈ پہ سوئی ہوئی وردہ پر ڈالی، جو دوپٹے سے بے نیاز سکون سے سو رہی تھی۔ وہ بھی بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن نظریں بار بار وردہ کے وجود پہ پڑ رہی تھیں۔ ان 15 دنوں میں وہ سکون سے نہیں رہ سکا تھا۔ وقفے وقفے سے اسے وردہ کا خیال آتا رہا۔ وہ اپنی دل کی بدلتی کیفیت پر حیران رہ گیا۔ یہ کیسا احساس تھا؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ کیا وہ ایک بار پھر عشق میں مبتلا ہو گیا تھا؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا۔ بدلے میں اس کا دل پوری رفتار سے دھڑک اٹھا۔ وہ دل ملا اٹھا تھا۔ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں چاہیے کسی کی محبت۔ نہیں بڑھ رہا میں اس کی جانب۔ نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ بڑبڑایا۔ تم مانو یا نہ مانو، اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تمہیں، جو اب تمہاری محرم ہے، جس کی قربت میں تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے لبوں پر مسکراہٹ نے کئی دنوں بعد بسیرا کیا ہے۔ اس بات کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرے، وہی محبت جو تم اسے کرتے ہو۔ مانو اس بات کو، اعتراف کرو اس بات کا کہ تمہیں وردہ سے محبت ہو گئی ہے۔ دل نے جیسے اسے آئینہ دکھایا۔ دل جیسے چیخ اٹھا تھا۔ وہ کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا۔ اس کا چہرہ ضبط کرنے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ نہیں کرتا میں کسی سے محبت۔ وہ چیختے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے وجود میں پھیلتے اضطراب کو کم کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ اب دل تو خاموش تھا، لیکن اس کے اندر اضطراب بھر چکا تھا۔ یہ کیسی حقیقت اس کا دل اسے بتا گیا تھا، جسے جاننے کے بعد سینے میں ایک آگ سی دہک اٹھی۔ آنکھیں بھینچے جبڑے اور ماتھے اور ہاتھوں کی پھولتی رگوں کے ہمراہ پل پل گزرتی رات کو دیکھ مزید بے چین ہوا۔ دل مچل رہا تھا وردہ کی قربت کے لیے۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور بیڈ پہ سوئی وردہ کو اپنی طرف کھینچتا باہوں میں بھر گیا، اور اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ اسے دور دھکیلتی رہی، لیکن اس کی کوئی مزاحمت کام نہ آئی۔ وہ پور پور اس کی قربت میں بھیگتی اسے محسوس کرتی رہی، اور سکندر شاہ سکون محسوس کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اپنی آستینیں کوہنیوں تک موڑتے لاؤنج میں آیا، جہاں حویلی کے تمام مکینوں کو دیکھتے اس کی متلاشی نگاہیں وردہ کی تلاش میں کچن کی جانب اٹھی، لیکن اوپن کچن میں بھی اسے نہ پا کر سکندر شاہ کی وسیع جبین پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ وردہ کہاں ہے ماما؟ صوفے پر بیٹھی فرزانہ بیگم سے وہ براہ راست مخاطب ہوتے وردہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سب بڑوں کے درمیان مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ سکندر کی آنکھوں میں وردہ کی تلاش ان سب کو مطمئن کر گئی تھی، ورنہ جس طرح دونوں شادی کے لیے نارضامند ہونے کی ضد باندھے بیٹھے تھے، سب کے دلوں میں ان کے مستقبل کے لیے خدشات آن ٹھہرے تھے۔
وہ ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ تمہاری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ کلینک گئی ہے۔ رحمت شاہ سنجیدہ تاثرات لیے بولے۔ کسی نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ وہ غصے سے چیخا۔ برخودار تم 15 دن سے نیو یارک تھے اور نہ ہی تم نے ہم سے کوئی رابطہ کیا۔ ہم اتنے پریشان تھے، تمہیں بتا نہیں سکے۔ وہ جو تم نے اسے کیئر ٹیکر رکھ کر دی تھی نا، وہ تمہاری بچی کو نیند کا سیرپ زیادہ مقدار میں پلا کر سلا دیتی تھی اور خود موبائل میں مصروف ہو جاتی، جس سے تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جس دن تم نیو یارک کے لیے نکلے تھے، اس کے 2 دن بعد تمہاری بیٹی کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ عائزہ کو 8 دن ہسپتال میں رہنا پڑا۔ وردہ کا پیپر تھا، وہ دے نہ سکی تو اس نے کالج چھوڑ دیا۔ اب وہی اسے دن رات سنبھال رہی ہے۔ آنے والی ہوگی، کافی دیر ہو گئی ہے۔ سکندر شاہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ لوگوں نے اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ وردہ نے اسے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ اس عورت نے تمہاری بیٹی کا واسطہ دیا تو وردہ نے اسے وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ خیر اب بیٹھو، کھانا کھاؤ تم۔ وہ مٹھیاں بھیجتا شرمندگی اور ندامت سے نظریں جھکا گیا۔ وہ کتنا لاپرواہ تھا۔ وہ گمسم سا کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وردہ عائزہ کو اٹھاتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ کھانا چھوڑتا وہ بھی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سب نے اس کی بے چینی کو نوٹ کیا تھا اور اسے نظر انداز کرتے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ اسے کاٹ میں سلا رہی تھی۔ وہ بھی آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عائزہ کے ہاتھوں میں لگی ڈرپ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وردہ یہاں میرے پاس آؤ۔ وہ اسے پکار بیٹھا۔ وہ چونک گئی۔ آج پہلی بار سکندر شاہ نے اس کا نام لیا تھا۔ وردہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھی بت بنی کھڑی رہی۔ وہ لب بھینچتا اٹھا اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کر گیا۔ کمرے کی خاموش فضا میں وہ جھجکتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے انتہائی قریب کر گیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش میں کھوسا گیا۔ وردہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سکندر شاہ کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو اور دل میں پچھتاوے کی تپش صاف جھلک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، ہر اس غلطی کے لیے جو میں نے تمہارے ساتھ کی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے جتنی بھی کوتاہیاں کی، ان سب کا بوجھ دل پہ اٹھائے پھر رہا ہوں۔ جلتا تھا، تم سے حسد کرتا تھا میں، کیونکہ ہر کوئی تم سے پیار کرتا تھا۔ دادا سائی نے بھی تم سے پیار کیا، اس لیے مجھے اچھی نہیں لگتی تھی تم نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی اور میں نے تمہیں کبھی وہ مقام نہ دیا جس کی تم حقدار تھیں۔ پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو۔ آج کے بعد کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے وردہ سکندر شاہ۔ وہ اس کے سر پہ بوسہ دیتے بولا۔ وہ خاموش کھڑی سب سن رہی تھی۔ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ ایک پل کے لیے اس نے نظریں جھکائیں، مگر اگلے ہی لمحے وردہ نے اسے خود سے دور کیا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کی ماں تو بن جاؤں گی، لیکن تمہاری بیوی کبھی نہیں بن سکتی۔ میں نے تمہیں تمہاری نفرت کے باوجود قبول کیا۔ کتنے موقع دیے تمہیں کہ تم مجھے قبول کر لو، لیکن تم نے مجھے صرف دھتکارا۔ تو ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ تم مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہو؟ بتاؤ مجھے سکندر۔ سب کچھ قربان کر کے میں نے تم سے شادی کی حامی بھری، صرف اور صرف تمہاری بیٹی کے لیے، کہ اسے ماں کا پیار ملے۔ مجھے دیکھو سکندر، مجھے تو وہ بھی نہیں ملا، نہ باپ کا پیار اور نہ ہی ماں کا پیار۔ دادا سائیں ہی تھے صرف جنہوں نے مجھے پیار دیا۔ بچپن سے تمہاری نفرت سہی ہے میں نے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے معافی مانگو گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ کبھی نہیں۔ وہ چیختی دور ہوئی، آنکھوں سے بہتے آنسو کو بے دردی سے رگڑتی مضبوط لہجے میں بولی۔ میں مانتا ہوں وردہ، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن مجھے احساس ہو گیا ہے وردہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے اور میری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے، تو کیا تم مجھے ایک اور موقع نہیں دے سکتی؟ آخری موقع پلیز۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑتا گھٹنوں پر بیٹھتا بولا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ وہ مغرور اور اناپرست انسان اس سے ہاتھ جوڑ کر اپنی ہر غلطی اور کوتاہی کی معافی مانگ رہا تھا۔ ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں سکندر؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے اس طرح معافی مانگو۔ پلیز اٹھو۔ وہ اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا گئی۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ اس کی بات سنتے ہی جیسے ہلکا ہو گیا۔ تھینک یو وردہ، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ اس کی بات پر نم آنکھوں سے اس کے ہاتھوں کو تھامتا محبت سے بوسہ دے گیا۔ دونوں نے ہی بیبی کاٹ میں پڑی عائزہ کی طرف دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کھلے دل سے مسکرا دیے تھے۔ والسلام۔